ہمارے پاس کچھ سوالات ایسے آئے ہوئے تھے کہ جو نہ ہی تو شارٹ میں آ سکتے تھے کہ شارٹ سے وہ زیادہ تھے، اور نہ ہی کوئی ان کی بڑی ویڈیو بن سکتی تھی چونکہ اس سے وہ کم تھے۔ تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ ایسے سوالوں کو جمع کر لیا جائے اور 7-8 سوالوں کی ایک ہی ویڈیو بنا دی جائے، جس میں سائل کا نام و مقام ذکر نہ کیا جائے اور سائل کا محض سوال ذکر کر دیا جائے۔ تو میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ان میں بعض سوال ایسے ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے شاید 2 مہینے بھی ہو گئے، تو میں ان کے جو سائلین ہیں میں ان سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ ان کے جواب کو تاخیر ہوئی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ اس کی کوئی ترتیب نہیں بن پا رہی تھی کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ تو اب مشاورت سے یہ طے ہو گیا کہ یہ جو درمیانی سے سوال تھے ان کو اکٹھا کر لیا جائے۔ تو اب لہٰذا میں سائل کا نام و مقام ذکر کیے بغیر محض سوال ذکر کرتا جاؤں گا۔ ایک شخص نے سوال یہ پوچھا ہے، کیا مرشد کے ہاتھ کو بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں میرے محترم بھائی، مرشد کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ایک سائل نے پوچھا، کیا جنات سے بھی پردہ ہوتا ہے؟ یعنی شریعت جنات سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، جنات تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ اگر ہمارے گھر میں بھی ہوں گے تو ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ جب ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو ہماری خواتین ان سے پردہ کیسے کریں گی؟ البتہ اگر کوئی جن انسانی شکل میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو انسان سمجھ کر اسے پردہ کیا جائے گا، اور اگر وہ اپنی اصلی حالت میں ہے تو پھر شریعت کا حکم نہیں ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، سائل لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اذان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد کی دال پر زبر پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور کلمہ میں نام مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دال پر پیش کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ فرق کیا ہے؟ جی میرے محترم بھائی، یہ عربی قواعد کی وجہ سے فرق ہے۔ عربی قانون ایسا ہے، جو بندہ عربیت سے زیادہ واسطہ نہیں رکھتا اس کو اگر ہم بات بتا بھی دیں تو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے محض اتنا ذہن میں رہے کہ یہ عربی قوانین کی وجہ سے ہے۔ اگلے شخص نے سوال لکھا ہے، جی کیا شمال کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ ہے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، شمال کی طرف پاؤں کر کے سونا گناہ نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم جنوب کی طرف، چونکہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغرب سائڈ پر ہے، جنوب کی طرف پاؤں کریں اور سنت کے مطابق قبلہ رخ ہو کر سونا چاہیں تو ہم سو سکتے ہیں۔ اگر شمال کی طرف پاؤں ہوں گے تو اس طرح سونا مشکل ہے، بس یہی بات ہے، وگرنہ شریعت کی طرف سے شمال کی طرف پاؤں کرنا منع نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، سائل لکھتے ہیں، جی مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ انشاءاللہ کو جوڑ کر لکھنا کفر ہے، کیونکہ اس کا مطلب بنتا ہے اللہ کو پیدا کیا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، بالکل غلط اور جاہلانہ بات ہے۔ البتہ انشاءاللہ کو اگر الگ الگ لکھ دیا جائے، ان الگ لکھ دیا جائے، شاء الگ اور لفظ اللہ الگ لکھ دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کوئی جوڑ کر لکھتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا، یہ مطلب ہی نہیں بنتا، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا مسجد میں اذان دینا منع ہے؟ مناسب تو یہی تھا کہ اذان مسجد سے خارج ہو، باہر کوئی جگہ ہو، جیسے پہلے زمانوں میں منارہ بنایا کرتے تھے کہ اس پر چڑھ کر اذان دی جاتی تھی، تو اگر کوئی مسجد سے خارج اذان دے تو زیادہ اچھا ہے، اگر مسجد میں دے دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگلا سوال ہے، جی مفتی صاحب ایک شخص نے اپنی بیوی کو پنجابی میں کہا کہ میں تینوں طلاق دینا، کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ اگر ہوئی تو کون سی ہوئی؟ جی ہاں میرے محترم بھائی، یہ جملہ جو پنجابی میں تینوں طلاق دینا، یہ جملہ طلاق صریح کا ہے۔ اس اگر ایک مرتبہ کہا ہے تو ایک طلاق ہو گئی، اور اس سے رجوع کا اس کو اختیار ہوگا۔ اگر رجوع کرنا چاہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، سائل لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے شریعت کیا بتاتی ہے؟ کیا واقعی ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کا پتہ چلتا ہے؟ سڑک کنارے جو نجومی ہاتھ دیکھنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ دکھا کر قسمت معلوم کرنا کیسا ہے؟ جی میرے محترم بھائی، ہاتھ کی لکیروں سے بالکل کچھ نہیں پتہ چلتا، یہ محض تخیلاتی باتیں ہیں، یہ محض
ٹوٹکے ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا یا کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے اس چیز سے انکار کیا جو مجھ محمد پہ نازل ہوئی، یعنی اس نے دین محمدی سے انکار کیا، قرآن و حدیث سے انکار کیا، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، حرام عمل ہے، درست نہیں ہے۔